السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم، امید کرتا ہوں تمام طالب علم تندرست ہوں گے۔ بیٹا آج 24 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک، باب 8 معاشی ترقی کا موضوع پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ۔ پہلے 2 مراحل ہم نے پڑھ لیے تھے، تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ پڑھتے ہیں۔ معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ 1960 تا 1970 ہے۔ آئیے نثر کا آغاز کرتے ہیں۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ذخیرہ اندوزوں، سمگلروں، ذخیرہ اندوز وہ لوگ جو کہ ملکی سرمایہ، جس طرح گندم بھی ہو سکتی ہے، چینی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی ضروریات زندگی کی شے جو کہ عوام استعمال کرتی ہے، ان کو سٹور کر لینا، ذخیرہ کر لینا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کی قلت سے عوام کو پریشانی ہوتی ہے، تو ذخیرہ اندوزوں کا آپ کو پتہ چل گیا۔ سمگلروں اور چور بازوں کو سخت سزائیں دیں۔ اس دوران بھاری مشینری مثلاً اسٹیل انڈسٹری اور پیٹرو کیمیکل وغیرہ کی صنعتوں کی طرف توجہ دی گئی۔ 1965 کے بعد صنعتی شعبے کی ترقی کی رفتار سست، جبکہ زراعت کی ترقی تیز ہو گئی۔ ظاہری بات ہے بیٹا، پاکستان ہے بھی ایک زرعی ملک۔ آئی تھنک 70% کو 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ آگے آئیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے 1960-1965 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹا، منصوبے اور مرحلے میں فرق ہے۔ ہم مرحلے کو پڑھ رہے ہیں اور اب منصوبے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے جو کہ 1960 سے لے کر 1965 کے دوران تک تھا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا حجم 1900 کروڑ روپے مقرر کیا گیا، مگر 1961 میں یہ حجم 2300 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی میں بہتری آئی، قومی آمدنی میں 30% سے زائد اضافہ ہوا، صنعتی شعبہ میں 40% سالانہ سے زیادہ ترقی ہوئی، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی، روزگار کے مواقع متوقع حد تک نہ بڑھائے جا سکے، متوقع حد کہ جو توقع کی گئی تھی وہاں تک نہ جا سکے۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ کئی شعبوں میں تو ترقی مقررہ ہدف سے بھی بڑھ گئی۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1965 سے 1970 کے دوران تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا۔ اس منصوبے کا حجم 5200 کروڑ یعنی کہ 5200 کروڑ روپے تھا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے دوران صنعتی میدان میں صرف ترقی 9% ہو سکی، سرمایہ کاری کی شرح میں قریباً 4% کمی ہوئی، زرعی ترقی میں صرف 4.5% سالانہ ترقی ہو سکی، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کو حقیقی وسائل اور سازگار حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے، اس لیے یہ 5 سالہ منصوبہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔
جی بیٹا، معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تیسرے مرحلے میں دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بھی بیان کیا گیا ہے اور تیسرا 5 سالہ ترقی منصوبہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ 1960 سے 1970 کے دوران ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ 1960 تا 1965 اور تیسرا ترقیاتی منصوبہ 1965 سے لے کر 1970 تک ہے۔ چونکہ معاشی ترقی کے تیسرے مرحلے میں یہ دونوں منصوبے آتے ہیں، دوسرا ترقیاتی منصوبہ اور تیسرا ترقیاتی منصوبہ، پس کتاب میں دونوں منصوبوں کو تیسرے مرحلے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے آگے آتے ہیں۔ معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ 1970 تا 1980 مرحلے کی بات کی جا رہی ہے۔ جی، سقوط مشرقی پاکستان بہت بڑا سانحہ تھا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کا ہم سے جدا ہونا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ اس عشرہ کے ابتدائی 7 سالوں میں معاشی ترقی مایوس کن رہی۔ کرنسی کی قیمت میں کمی سے امریکی ڈالر 4.67 روپے سے 11 روپے کا ہو گیا۔ گھی کے کارخانوں، تجارتی بینکوں، جہاز ران کمپنیوں، آٹا ملوں، کپاس بیلنے اور چاول چھڑانے والے کارخانوں کو قومی ملکیت میں لینے کے عمل نے معاشی ترقی پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا۔ معاشی اصلاحات کا آرڈیننس مجریہ 1978 جاری کیا گیا۔ زرعی شعبہ سے متعلقہ صنعتی یونٹ سابقہ مالکان کو واپس کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں ملک کی خام قومی پیداوار میں اضافہ ہوا، برآمدات بھی بہتر ہوئیں اور ملک میں فصلیں بھی خوب ہوئیں، لیکن حکومت افراط زر کو نہ روک سکی۔ جی، چوتھے 5 سالہ منصوبے۔ اب بیٹا منصوبے کی بات کی گئی ہے جو کہ معاشی ترقی کے چوتھے مرحلے کا حصہ ہے۔ جس طرح دوسرا اور تیسرا ترقیاتی منصوبہ تیسرے مرحلے کا حصہ تھا، اسی طرح بیٹا چوتھا 5 سالہ منصوبہ بھی معاشی ترقی کے چوتھے مرحلے کا حصہ ہے۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے جو کہ 1970 سے 1975 تک تھا کے لیے 75 ارب روپے مختص خاص کیے گئے۔ قومی آمدنی میں اضافہ، زرعی فصلوں کی پیداوار اور فی کس آمدنی میں اضافہ وغیرہ اہداف سے کم رہے۔ اندرون ملک نامساعد حالات کی وجہ سے چوتھے 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور اس منصوبے کو بھی بالآخر منسوخ کرنا پڑا۔ جی بیٹا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج آپ نے معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ اور معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ ان کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے ان 2 مراحل کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، تواریخ کو نہیں بھولنا، رقم جو جہاں مختص کی گئی، جو اس کا حجم تھا، کس سال میں کس رقم کو کس حساب سے لاگو کیا گیا، آپ نے بالکل درست یاد کرنا ہے۔
پاکستان میں معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ جو کہ 1960 سے 1970 تک تھا، اور معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ جو کہ 1970 سے 1980 تک تھا، دونوں مراحل کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھ لینا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔